إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس عدن کے باغات ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ بدلہ اس لیے ملا کہ یہ اپنے رب سے ڈرے۔ جیسا کہ گزشتہ ہم نے سنا تھا کہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کی ہے، اور دوزخ کیسی سخت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ ایمان پر باقی رہیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، تو اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا۔ تو یہ جنت کیسی ہے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ نے اس کے 8 دروازے بنائے ہیں، اس میں 3 نہریں جاری کی ہیں، 4 نہریں جاری کی ہیں، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں مکانات بھی بنائے۔ پہلے تو جنت میں ہمارا مکان کیسے بنے گا، تو بہت دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو جنت میں اس کا ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے۔ ایک محل کتنی دیر میں تعمیر ہو جائے گا؟ بولو، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک محل بن جائے۔ اب وہ محل کیسا ہوگا؟ پہلے تو یہ سوچے کہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ابھی اس دن میں نے کہا تو میرا ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 20 مرتبہ پڑھ لی، میرے 2 محل بن گئے۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نے 40 مرتبہ پڑھ لی، میرے 4 بن گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی، کسی کے 40، کسی کے 20 ہو گئے۔ دنیا کا مکان بنانا ہو تو، ایک روم بنانا ہو تو کتنی دیر لگ جاتی ہے، اور وہ بھی پڑھیے کے سامنے جنت کی طرح کھڑے رہنا پڑے تو فٹافٹ کام ہوتا ہے۔ تو محل بننے میں تو کتنی دیر ہوگی، تب یہ جنت کا محل بہت تھوڑی دیر میں بن جاتا ہے، لیکن ہمیں ابھی دکھتا نہیں۔ دکھنے والی آنکھیں تو بند ہونے کے بعد دکھے، اللہ اس سے پہلے سمجھا دے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اب وہ مکان کیسا ہوگا، تو حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی ہوگی۔ آج تو مٹی کی اینٹیں بھی ہوتی ہیں، لوگ چرا کے لے جاتے راتوں رات۔ تو لبنۃ من فضۃ لبنۃ من ذہب، 1 سونے کی اینٹ، 1 چاندی کی اینٹ۔ گارا کیا ہوگا؟ سیمنٹ جو ہوتا ہے جس میں، تاکہ ملا تو المسک، خالص مشک جو ہوگا اس کا تو غارہ بنے گا، غارہ۔ اور اس میں کپچی بھی ڈالتے ہیں چھت بھرنے کے لیے، تو اس کی کپچی لؤلؤ کی ہوگی، موتی کی تو کپچی ہوگی اس کی۔ وَحَسَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اس کا میں سادہ زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں کپچی سے۔ اس کی کپچی موتیوں کی ہوگی اور سونے کی ہوگی، اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تاکہ زعفران کی ہوگی۔
زعفران تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، مہنگا بھی بہت ملتا ہے، اور کبھی کبھی تو کسی عامل کی برکت سے دیکھنے کا ملتا ہے کہ زعفران لیا ہو تو تعویذ بنا تھا۔ تو زعفران جو پیور زعفران ہوگا اس کی تو مٹی ہوگی، اور حدیث میں فرمایا من یدخلها، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو ہمیشہ مزہ آئے گا، کوئی غم نہیں۔ دنیا میں تو آدمی محل بنا کے بھی ٹینشن میں آتا ہے کہ کہیں بازو والا کوئی کیس نہ ڈالتے ہوئے کہ میری زمین ہے، NOC نہیں لی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا نہیں ہوتا۔ اور بڑا بنا جو تو بھی اکیلا رہتا کہ بھوت بنگلے میں رہتا ہوں، ایسا کہتے ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں، تاکہ جو اس میں داخل ہوا ینعم، اس میں کوئی ٹینشن نہیں اس کو۔ دوسری بات، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کے مکان میں تو ہم جس مکان میں رہتے ہیں ہم سے پہلے کتنے لوگ رہ کے گئے، ہر ایک کی یہی عادت ہے، ارے ہے نا بھائی، چاہے وہ اچھا ہو یا چھوٹا ہو بڑا ہو، ہم ان میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ان گھروں میں کوئی نہ کوئی رہ کر گیا اور ہمارے بعد کوئی اور رہے گا۔ لیکن جنت میں جو گھر ملے گا وہ اسی کا ہوگا، اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً خواب میں یا معراج میں ایک گھر دکھایا گیا، تو آپ جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ تو قریشی کا مکان ہے، تو حضرت عمر کا مکان تھا، تو حضرت اندر نہیں گئے، اس کے اپنے مکان میں وہی داخل ہو سکتا ہے، اتنی سیکیورٹی وہاں پر کوئی دوسرا نہیں جا سکتا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو کپڑے ہوں گے حدیث میں ہے لا تبلا ثیابہ، اس کے کپڑے میں کبھی بوسیدگی نہیں آئے گی۔ بھائی آدمی کوٹن کا کپڑا پہنتا ہے، 3 مہینے پہنے پھر نکالنے جاتا ہے تو یہ ہاتھ میں آتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا بولو بھائی، تھوڑا پھٹتا ہی رہتا ہے، تاکہ وہاں کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، پرانے نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اور خوشخبری کی لا یفنا شبابہ، وہاں کی جوانی ہی رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں تو کوئی بیماری کا حادثہ آیا تو بیمار، کبھی دوائی ادھر ادھر کی کھا لی تو آدمی کی صحت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو بوڑھاپا تو آتا ہی آتا ہے۔ تو کہا وہاں کی جوانی کبھی ختم نہیں، اور وہ جوانی کیسی، 20 سال کی اچکتی بھی نہیں اور 40 سال کی ڈھلتی بھی نہیں، بیچ والی 33 سال والی پیور جوانی ملے گی۔ لیکن ہمیں جوانی وہ کس کو، تاکہ یہاں دنیا میں تھوڑی محنت کر لینی ہے، اسی جوانی میں، یہ جو جوانی ڈلنے والی ہے اس جوانی میں کچھ کام کر لینا ہے، تو وہاں کی ہمیشہ کی جوانی ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری حدیث، یہ تو ترمذی کی حدیث تھی، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو جماعت داخل ہوگی، اول زمرۃ تلج الجنہ، ان کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ پہلی جماعت جو اندر داخل ہوگی وہ گویا 14ویں کا چاند ہوگا۔ ذرا دیکھنا 14ویں کا چاند پورا بادل سفید ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، تارے اس دن غائب نظر آتے ہیں، تو ایسی جوانی۔ پھر وہاں آدمی کو نہ تھوک آئے گا، نہ ناک والی گندگی آئے گی، نہ پیشاب پاخانے والی پریشانی ہوگی۔ دنیا میں تو بہت پیشاب ہو تو بھی تکلیف، پیشاب بند ہو جاوے تو بھی تکلیف، قبض ہو جاوے تو بھی تکلیف، بست ہو جاوے تو بھی تکلیف، ہر چیز میں تکلیف، کف ہو جاوے تو تکلیف۔ لیکن جنت کا حال یہ ہوگا کہ نہ پیشاب کا مسئلہ، نہ پاخانے کا مسئلہ، نہ دھوپ کا مسئلہ، نہ سردی اور کف کا مسئلہ۔ ایسی جنت اللہ نے، اور کہا کہ وہاں کے برتن جو ہوں گے آنیتہم فیہا الذھب، جنت کے برتن سونے کے ہوں گے، سونے چاندی کے، اور انگیٹھی جو ہوگی وہ اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں تاکہ وہ عود کی ہوگی، اور انسان کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک جیسا، رشحہ المسک،
اور اس کے بعد فرمایا ہر آدمی کو میکسیمم، ہر جنتی کو کم سے کم 2 بیویاں ملیں گی، زوجتان، کیسے خوبصورت؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی جو یہ پنڈلی ہے، یہ جو پنڈلی ہے تو پنڈلی اتنی خوبصورت کہ آر پار نظر آئے گا۔ اللہ نے اتنی خوبصورت عورتیں بنائی جنت کے لیے، اس کے لیے قربانی ہے کہ ہم دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے نہ پڑیں، ناجائز طریقوں کے پیچھے نہ پڑیں، کسی پر اپنی نگاہیں نہ جمیں، کسی لڑکی کو ہم چھیڑے نہ، تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں اللہ نے ایسی عورتیں تیار کر رکھی۔ اس کے آگے فرمایا دوسری حدیث میں کہ جنت میں بھی بازار لگے، لیکن اس بازار میں خرید و فروخت نہیں ہو۔ اس بازار میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ جب بازار میں دیکھو، سوچ رہے ہیں کہ جنت میں بازار میں جائیں گے مرد، عورتیں گھر پہ ہوگی تو مرد نکلیں گے وہاں پر، ہر جمعہ کو جائیں گے بازار، تو یہ جمعہ والی چھٹی وہیں سے ہے۔ اللہ نے انشاءاللہ ہمیں بغیر اختیار کے اچھے ماں باپ کے وہاں رکھا ہے، ایمان والوں کے یہاں، تو ہم جمعہ کے دن کو واقعی میں عید کا دن مناویں۔ تو سیویاں پکانے کی ضرورت نہیں، لیکن جمعہ کا اہتمام جیسے ہمارے بڑے بوڑھوں میں ہوتا ہے، جوانوں میں کم ہو گیا ہے۔ کیا ہے، اخیر میں آتے ہیں اور پہلے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بھی اس میں آگے کہ پہلے سے تیاری صبح سے کہ میرا کام اتنے بجے نمٹا دینا ہے، کھانا ہو تو پہلے یا بعد میں، مسجد میں مجھے چاہے بیان ہوتا ہو کہ نہ ہوتا ہو، مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ اور اتنا نہیں تو اذان سے 15 منٹ پہلے تو پہنچنا ہی۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ کہیں بھی ہو، کیونکہ رجسٹر میں نام آتا ہے ہمارا، جتنا پہلا جائیں گے اتنی بڑی قربانی کا ثواب۔ تو جمعہ کے دن مرد حضرات نکلیں گے تو ایک شمال سے ہوا چلے گی اور ان کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی، اس کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے جتنے خوبصورت تھے اس سے ڈبل ہو جائیں گے۔ پھر جب یہ گھر جائیں گے تو ان کی عورتیں ان کو دیکھ کر ان سے خوبصورت ہو جائیں گی۔ ایسی جنت اللہ نے بنائی۔ یہ دیکھو حدیث کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں، جیسے دنیا والے کسی چیز کو للچانے کے لیے غلط چیزیں غلط ایڈورٹائز کرتے، اللہ ایسا نہیں، اللہ نے بالکل سچی باتیں اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو صحیح ٹھکانا۔ تو یہ جنت، تو صحابہ کو اس جنت کا اتنا یقین تھا کہ ان کو دنیا میں خوشبو آتی تھی جنت کی۔ وہ احد کا واقعہ ہے نا، اللہ کی قسم، حضرت انس کے چچا کہتے ہیں، مالک بن نضر بن مالک، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے ایمان ایسا بنایا تھا اور یقین ایسا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ ہونا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرماوے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت والے جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ دیکھو، بوڑھا ہو کے نہیں جائے گا، جیسے وہ واقعہ ہے نا، ایک بوڑھی وہاں بیٹھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں تو بوڑھی نہیں جائے گی، تو بیچاری رونے لگی، پریشان ہو گئی کہ حضرت میں کیا کروں، کہ بوڑھی ہو کر نہیں، جوان ہو کر جائے گی جنت میں۔ اس کے علاوہ یہاں حضرت عمر فرماتے ہیں جنتی لوگ جنت میں جائیں گے جردن مردن، کیسے؟ مونچھ داڑھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہماری چاہت پوری کرے گا، لیکن ہم وہ چاہت یہاں پوری نہ کریں۔ ہم اگر یہاں شیونگ کرتے ہیں تو جنت میں تو اللہ ہمیں دینے ہی والا ہے۔ دنیا میں ہمیں کہا کہ تمہیں نبی والا چہرہ بنانا ہے، تو ہم اسی حکم کے پابند ہیں۔ ہمیں کس کے چہرے کو لے کے جانا ہے؟ ایک آدمی تھا، وہ زندگی بھر بیچارہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، لیکن جب اس کو سمجھ میں آیا کہ یار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، تو اس نے نیت کی، اور ابھی نیت کی اور بیمار بھی ہوا، اور اب کاٹنے
کاٹنا بند کر دیا اس نے، ابھی تھوڑی آئی تھی شاید، اور انتقال تو وصیت کر کے گیا کہ ادھر کچھ لگا دینا، آٹا یا ایسا کچھ پاؤڈر یا ایسا، تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ اللہ میں نے تیرے نبی کی شکل بنائی ہے۔ تو اللہ نے اس پر بھی نواز دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ابھی نہ رکھیں پھر بوڑھے موت کا بھروسہ نہیں ہے، ابھی سے نیت کر لے ہوئے رکھنی ہے، اللہ مدد کرے گا، ہمت دے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھی اچھی نوکری والے بھی رکھ رہے ہیں، اچھے اچھے اسٹوڈنٹ بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کسی کا کچھ نہیں جاتا، تو جردن مردن جائیں گے، اور آنکھیں کیسی ہوگی؟ سرمگی ہوگی، جیسے سرما لگاتا ہے کوئی خوبصورت ہو، پھر سرما لگا تو اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہے تاکہ ایسا خوبصورت ہوگا، اور عمر ہوگی 33 سال کی۔ دوسری حدیث میں فرمایا جیسا ہم لوگ جب دوست جمع ہوتے تو بیٹھتے ہیں، یہاں تو ہم گپے مارتے، تو قرآن میں متکئین، وہاں بھی الگ صوفے ہوں گے، ان صوفوں کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں کے صوفے اتنے بڑے بڑے قیمتی مہنگے ہوتے، جیسا گھر ایسا صوفہ ہوتا ہے یہاں پہ، لاکھوں پر گئے اب تو صوفے، پہلے ہزاروں پر تھے اب لاکھوں پر آ گئے صوفے، تو جنت کے صوفوں کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ متکئین علی فرش، کہ جنتی لوگ جنت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، آپس میں باتیں کریں گے، اور وہاں کوئی غم کی، اور اس پر جو کور ہوگا وہ استبرق ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں ہمیں مردوں کو ریشم استعمال کرنے سے منع کیا، اللہ دے گا، بس 30 40 50 سال کی قربانی کے بعد انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اتنی قربانی ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو جنم ٹپ لگتی ہے پوری زندگی اندر، گزرتے نہیں گزرتے، کیا ان کی چاہتیں وہاں پوری ہوتی ہے؟ تو مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، آخرت جنت ہے، تو اس لیے ہمیں جنت کی تیاری کے لیے قربانیاں دینی چاہیے۔ وہاں کی برتن، تاکہ وہاں کے برتن چاندی کے ہوں گے، اور جنت کی چوکھٹ کھانی، کہا اتنا فاصلہ ہے چوکھٹ کا 40,000 کا فاصلہ، 40 سال کے فاصلے کے برابر جنت کے گھر کی چوکھٹ ہے، تو اتنی بڑی پراپرٹی لینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے کہ نہ پڑے، کہ سوتے سوتے مل جائے، تھوڑا بہت تو کرنا پڑے۔ اللہ اتنی رعایت تو دیتا ہے کہ خالی 5 وقت نماز فرض کی ہے، سال میں 30 جو روزے فرض کیے، زندگی میں ایک ہر فرض کیا، صلہ رحمی کرے، اچھے کام کرے، اچھے کلمات بولے، اور حدیث میں آتا ہے ادنا، یعنی 3rd لیول کا، لاسٹ کوالٹی کا جو جنتی ہوگا وہ اس کا درجہ وہاں کیا ہوگا، تاکہ اس کے اشاروں پر جنت ہوگی۔ آخری درجے کے جنت کے بعد جنتی کے بارے میں حدیث میں آیا، اس کو اللہ کہیں گے تمنا کر چل تو وہ تمنا کریں گے، تو کہا تجھے تیری تمنا سے دگنا دیا جائے گا۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ ہم سب کے لیے مقدر کرے۔ اس کے علاوہ چونکہ جنت میں ہم اصل ہوں گے، تو کہا کہ 80 آدمی کو 80,000 خادم ملیں گے۔ کتنے نوکر ملیں گے؟ بولو 80,000۔ کیا مقام ہوگا اس آدمی کا؟ ارے یہاں 3-4 آگے پیچھے گھومے تو لوگ کہتے ہو اتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ نہیں؟ کوئی سیاست میں آتا ہے تو 4 آدمی بندوق لے کے اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، بیچارے کو نہ کھانے دیتے، چین سے نہ پینے دیتے، اور اس کو جہاں جانا وہاں بھی نہیں جانے دیتے، کہ بھائی ہماری سیکیورٹی، ہمارے اوپر بات آئے گی، اگر کچھ ہوا اس گھر کی اجازت لیے دوسرے گھر پہ نہیں جا سکتا وہ، 4 بندوق والے ہونے کے باوجود، تاکہ 80,000 خادم ہوں گے اور 72 حوریں ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے اعمال، ہمارے جو برادران وطن وہ بھی ہمیں تانا دیتے، ہمارے کسی آدمی کی جب موب لچنگ کرتے تھے تو کیا کہتے ہو، یہ تو 72 حوروں کے پاس چلا گیا۔ ان کو بھی یقین ہے، اللہ ہمیں یقین پیدا کر دے کہ اللہ نے، یہ تو جنت کی کچھ جھلک ہے، ورنہ حدیث میں جیسے کہ اس دن بھی کہا تھا کہ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن جنتی اعمال، قرآن میں جہاں بھی دیکھو جنت کے بارے میں کہا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو ملے گی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو جبرائیل کو کہا دیکھ کے آؤ،
تاکہ اللہ سبھی اس میں چلے جائیں گے. دوزخ کو بنایا تاکہ اس میں کوئی نہیں جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو خواہشوں سے اور دوزخ کو مشقتوں سے ڈانپ دیا. پھر کہا جبریل دیکھ کر آؤ، تاکہ اللہ کو ایسا لگتا ہے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا اور سب دوزخ میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، دونوں کو بھرنا ہے اللہ کو، دونوں کو انسانوں سے بھریں گے اللہ. لیکن ہمیں چونکہ اللہ نے اسباب کے درجے میں ایمان دیا ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہوئے مسجد کی آبادی کی محنت کریں، قرآن کو سیکھیں، نیک کام کریں، جنت والے کام کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ثواب چالو رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت مقدر کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے اللہ سے. یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا. ہم بھی عمل کریں گے تو یہ ایوارڈ اور یہ تمغہ، یہ خوشخبری ہمیں بھی ملے گی. اور یہ خوشخبری کیوں ملی؟ اس کا ریزن بتایا، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، کہ یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنت دے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.